برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے والی کو مقام سیاد لامقام نازش درد و جہاں سرور لالا رفا شہنشاہ حسینہ قدیم میں دوران سرخیل زہرہ جمانہ اللہ کے حبیب ہم سبوں کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کریں پڑھنے باواز اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ آپ حضرات کچھ دیر سے غالباً عشاء کے بعد سے لے کر کے اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، اپنے نام سماعت کی تقریر سماعت کی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک طرف پنکھا چل رہا تھا، ایک طرف انسان ٹھنڈی میں بیٹھا ہے، میں بیٹھے بیٹھے یہی امیجن کر رہا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ باہر تو ہم لوگ آئے ٹھنڈی میں، لیکن یہاں پنکھا چل رہا ہے۔ فوراً ہی میں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ یقیناً کوئی بھی انسان اگر نیچے سے اوپر 2 مرتبہ آ جائے، چاہے وہ کتنی ہی اس کو ٹھنڈی کیوں نہ ہو، وہ گرمی محسوس کرے گا۔ لیکن میں پھر یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ اوپر میں سے ایک ہی مرتبہ آ کر کے سیٹ ہو گئے ہیں۔ پھر اس بات پر شکریہ ادا کیا اللہ نے آج بھی ایسے نوجوان زندہ رکھا ہے جو ٹھنڈ کے موسم میں بھی پنکھا چلا کر کے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ہمارے خون میں ابھی بھی گرمی ہے۔ ٹھنڈ کے موسم میں ہم مسلمانوں کا خون جمتا نہیں ہے بلکہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ سننے سنانے کا حصہ بنا ہوا ہے، اور محب محترم کی ذرا نوازی ہے کہ آج ان کا نظر انتخاب مجھ فقیر پر پڑی اور مجھے موقع عنایت فرمایا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ لفظ کروں۔ آج جیسے کہ ہمارا ماحول ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اور جیسا کہ ہماری سوسائٹی ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے جو حالات ہیں آج ہمارے ملک میں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ درد کسے بیان کیا جائے، کس محفل میں بیان کیا جائے۔ اچانک ہمارے محب محترم کا قول آیا کہ حضرت آج قرآن تشریف لائے۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، اچھا موقع ہے، آج ہم بتایا جائے اپنے قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو۔ آج ہم چین کی زندگی اور سکون ہمارے پاس نہیں ہے، آج ہمارا سکون کسی نے چھین لیا۔ آج ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں، آج ہمیں انسان ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آج مسلمان ہونا انسان کو ایسا کھٹکتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے برسوں کے دشمن ہم اس کے یہاں آ چکے ہیں۔ دیکھو کہ اگر ایک مسلمان اگر راستے سے گزرا ہے تو اس کے قدم کی برکت سے سارا معاشرہ سدھر جائے، ہماری سوسائٹی میں امن بحال ہو جائے۔ لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، سب پتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم اتنے پچھڑے ہو چکے ہیں؟ ایک سروے کے مطابق روزانہ ہندوستان میں 6000 جلسہ جلوس ہوتا ہے روزانہ۔ ہر سال مدرسے سے فارغین ہر سال نکلتے ہیں، لیکن ہماری حالات کیا ہے؟ 6000 روزانہ جلسے ہو رہے ہیں،
اعزاز والے آپ لوگ اور صحیح سے حضور کی محفل ہے اور ادب دکھائیں گے ماشاء اللہ ادب سے بیٹھیے اللہ کے رسول کی محفل ہے بیٹھنے کا طریقہ سیکھ لیں گے اللہ کے حبیب حاصل ہو جائیں گے جس نے اپنے گھر میں آپ کو بلایا ہے ان کے والد یا پھر جن کے نام سے ہمارے اصال ثواب کی محفل سجائے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ادب کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی اس نیت سے رکھیں اور اگر ایک ہی بات آپ کو قبول ہو گئی زیادہ قریب نہیں کروں گا 12 بجنے والا ہے ایک بھی بات آپ کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور یقیناً کہا کہ مولانا ٹھیک بول رہا ہے تو یقیناً میرا ایمان کہتا ہے صرف ایک بات دل میں بٹھانے کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گا گھر والوں کا آپ کو دعوت دینا قابل قبول ہو جائے گا تو آخر اس کی وجہ کیا ہے سوسائٹی میں ایک دوسرے کی بنتی نہیں ہے سماج میں ایک دوسرے کا ٹانگ بھی چلا رہا ہے آج دیکھیے آپ جا کر کے چوراہے پر ہمارے نوجوان ہمارے بچے چھوٹے سے چھوٹے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ایڈلٹ نہیں ہوئے ہیں وہ چرس اور گانجا پھونک رہے ہیں دیکھیے آج وہ باپ جس نے ادھیر عمر میں کمانا چھوڑ دیا آج اپنے بچے کے ایک ایک روپے کے لیے ترس رہا ہے جس نے آپ نے جوانی اس گھر کو بنانے میں لگا دیا لیکن کل آپ کے بیٹے آپ کی موجودگی کو کیا ہے وہ سمجھ رہا ہے آج دیکھیں حالات کیسے ہیں ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں ہمارے مدرسے محفوظ نہیں ہیں ہماری جان محفوظ نہیں ہے ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہم نے دین کا جو ایجوکیشن ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا میسج ہے سب سے پہلے تعلیم ہے سب سے پہلا جو سندیش ہے وہ کیا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق یعنی اقرا لفظ اقرا سے قرآن کی ابتدا ہوئی اللہ نے سب سے پہلی وحی جو نازل کی اقرا کے طور پر اب گویا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد انسان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سائے تلے ایسا علم دینا وہ بھی اللہ کے نام پر علم دینا جس علم کو حاصل کر کے انسان معاشرے میں صرف وہ جاب نہ کرے نوکری نہ کرے بلکہ معاشرے میں وہ امن شانتی چین اور سکون کو حاصل کرے اور یہ باور کرائے لوگوں کو کہ میں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے اب میرے ذریعے جس طریقے سے ایک پھلدار درخت ہوتا ہے اور اس پھلدار درخت سے انسان کیا ہے پھل بھی حاصل کرتا ہے اور سایہ بھی حاصل کرتا ہے ویسے جب کوئی علم والا ہوتا ہے ایجوکیٹڈ پرسن ہوتا ہے علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے اور اوپر سے دین کا علم حاصل کرتا ہے رسول اللہ کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اب وہ انسان ایک پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس میں پھل کو توڑے یا نہ توڑے اس کے قریب آ کر کے اس کے سایہ کو محسوس کرے اور وہ سوسائٹی میں اچھا کردار ادا کرے تاکہ ہمارے بچے بھی سدھر جائے آنے والی نسل بھی اچھی حاصل کرے لیکن آج حال ہمارا کیا ہے مدرسے میں دیکھتے آج ہم نے نہ دینی تعلیم ہم نے حاصل کی اور نہ دنیاوی تعلیم کی کوئی کمال کیا دنیاوی تعلیم میں بھی آپ دیکھیے سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے آپ روئیے گا ہنسیے گا نہیں اس بات کو دل پہ لیجیے گا کیا رہے ہیں حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں کہتے ہیں کہ 42% انسان ہندوستان اور مسلمان جاہل ہیں 42% انسان اور 25% ایسا انسان ہے کہ جس نے اسکول تک کا منہ نہیں دیکھا جس نے اسکول تک کا منہ نہیں دیکھا اور یہ تو ہوئی دنیاوی باتیں اور دین کے معاملے میں اللہ امام صاحب سے پوچھیں کہ اگر کوئی بچہ پڑھنے آ گیا آنے کے بعد 1 گھنٹہ اگر لیٹ ہو گیا تو گارجن کا فون آ جاتا ہے کہ امام صاحب جلدی چھٹی دے دیجیے کہاں بھائی کانوینٹ جانا ہے میں نے افضل صاحب میں نے جب دیکھا ایک بچے کو میں پڑھاتا ہوں
وہ کرسچن کے اسکول میں پڑھتا ہے. آپ حضرات کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے. ایمان ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ جو جاتے ہو کرسچن اسکول, میں نام نہیں لگا, تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں جتنے بھی کرسچن کے اسکول ہے. میں نے کہا آپ کیریئر بھی ہوتا ہوگا. اس نے بیٹا نے کہا ہاں. میں نے کہا تھوڑا دکھاؤ. انگلش میں کیریئر. تو میں پڑھتا گیا ایک جگہ رک گئی میری آنکھیں اور دل دھڑکنے لگا کہ یہ کیا ہوا کہ ہر دن ہمارا بچہ شرک کر کے آ رہا ہے. ہر دن شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا, اس کا پارٹنر بنانا, اسے شرک کہتے ہیں. اور اس بات کو آپ نوٹ کرے, ہو سکے تو ریکارڈ کریں, اور پورے بھاگلپور ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں کرسچن کے اسکول میں مسلم لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں ان کے گھر جل تک پہنچائے. شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پارٹنر بنانا. جب پریئر میں جب پڑھا گیا, پریئر ہوتا ہے نا جیسے ہمارے مدرسے میں سلام, پریئر میں اس میں ایک ورڈ تھا, our Father who art in heaven. our Father who art in heaven, یعنی اوپر سے آ گیا گاڈ کے بارے میں پتا چل رہا تھا. یہاں پر اس نے کیا کہا, ہمارا باپ جو موجود ہے جنت میں. اب یہ عیسائی, یہ کرسچن باپ سے مراد خدا لیتا ہے. باپ سے مراد خدا لیتا ہے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. اب ہمارے عقیدے کے مطابق یہ سراسر کفر ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اب ہمارا بچہ, ہمارے قوم کا پیسہ جا رہا ہے, جس تعلیم کے لیے آپ نے امام صاحب کو ڈانٹا اور جس قرآن کی پڑھائی میں آپ نے کٹوتی کی اور جس دین کی تعلیم میں آپ نے وقت نہ دیا اور اپنے بچوں کو کرسچن کے اسکول میں ڈال دیا اور بے شمار پیسہ خرچ کیا آپ نے, ہمارا بچہ ہر دن جاتا ہے اور پریئر میں یہ والا پڑھتا ہے اور جانے کے انجانے میں شرک کر کے آتا ہے. ادھر جاتا ہے ایمان لے کر کے, ادھر سے ایمان سے خالی ہاتھ آتا ہے, گویا کہ مشرک ہے. This is a fact of our society. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ایک سچائی ہے, یہ سچائی ہے. آخر ہمارا بچہ وہاں جانے پر مجبور کیوں ہوا؟ اس پہ توقع بات یہ ہے, کیوں جا رہا ہے سارے بچے؟ کیونکہ ہم نے ایسا نظام تعلیم قائم نہیں کیا. ہم نے ایسا کوئی اسکول قائم نہیں کیا. عیسائی کوالٹی میں کبھی کمپرمائز نہیں کرتے. پڑھائی یا ہم مسلمانوں نے اگر کانوینٹ کھول لیا ہے یا اسکول کھول لیا ہے تو اب ہم بزنس دھندا کرنے لگتے ہیں. 2 روپیہ کا ماسٹر لے کر کے آ جائے, فیس 500 روپیہ رکھ دیے اور نہ ادھر میتھمیٹکس پڑھا پاتا ہے اور نہ ہی بایولوجی پڑھا پاتا ہے. مجبور ہو گئے ہم اس کے یہاں داخل کرنے کے لیے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر جب یہ بچہ خالی ہاتھ ایمان سے آیا تو آپ نے کیا لیا؟ آج بھی میں نے دیکھا کہ کتنے کرسچن کے اسکول میں لوگ پاس آؤٹ کرتے ہیں, کتنے جمعہ کو اس نے چھوڑا, کتنے نماز کو اس نے چھوڑا. گویا کہ وہ مسجد کے قریب گھر رہتے ہوئے بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے, کیونکہ اس کی خودی میں اسلام کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. جب سے وہ گیا ہے ایک عیسائیت کلچر لے کر کے آیا ہے. ابھی مسجد آنے والا ہے, پتا آپ لوگ آپ کس مسجد ہے؟ بتائیے کب ہے؟ بتائیے کب ہے؟ 25 دسمبر. ماشاءاللہ دیکھیں
میں اپنے قوم کے بچوں سے اگر پوچھ لیا جائے امام صاحب کہ کب ہے کرسمس ڈے، ابھی فوراً جواب دیں، لیکن یہی اپنے قوم کے بچے بوڑھے سے پوچھ لیا جائے میرے نبی کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے تو پرسنٹیج میں لوگ بتائیں۔ اور یہ بات سب تک پہنچائے کہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے ہوتا ہے، وہاں اینول فنکشن بھی ہوتا ہے، وہاں اسکول کالجز سے بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی بچہ یوسف بنتا ہے، کوئی بچہ میری بنتا ہے، یعنی میری سے حضرت مریم مراد لیتے ہیں وہ لوگ، یوسف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں وہ لوگ، اب کوئی کرسمس بنتا ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں لوگ۔ اب بتائیے کہ ہمارا بچہ ایک نبی کا کارٹون بن رہا ہے، ہمارا بچہ ایک اللہ کے ولیٰ کا کارٹون بن رہا ہے، جو کہ شرک ہے، کفر ہے، بالکل کفر ہے، ایمان اس سے چلا جاتا ہے، لیکن بچہ ایسا ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سینس نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں، اچھا مارکس آئے اور کچھ بھلا کرے، لیکن یہاں جس طریقے سے بکری چرانے والے کے سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، جانور کے چرانے والے اگر کسی جانور کے کھیت میں جانور چلا جاتا ہے تو اس کے چرواہے سے گز کی جاتی ہے، ویسے ہی اگر کسی کا بیٹا اولاد اگر بگڑ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اب کرسمس ڈے کو ہمارا بچہ، اسلام کا ماننے والا بچہ، جو خدا کو ایک خدا مانتا ہے، جو حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہے، جو حضرت موسیٰ کو نبی مانتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا ہے، اللہ کی بیٹی مریم کو نہیں مانتا ہے، اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھا تو آپ کفر ہو گئے، یہ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے اس دن اپنے بچوں کو بچائے اور اسے سکھائے کہ بیٹا کوئی بھی فنکشن ہو اس طریقے کا اس میں پارٹیسپیٹ مت کرو۔ بچہ کہے گا کہ بابا پھر میں وہاں کیوں جاتا ہوں، وہاں جانا میرا مجبوری کیوں ہے، تو اپنے بچے کو کہو بیٹا فنکشن میں جان مت دو، مرکٹ میتھمیٹکس میں اتنا کمال کر دو، اتنا کمال کر دو، بایولوجی میں اتنا کمال کر دو، فزکس کیمسٹری میں اتنا کمال کر دو کہ یہاں اینول فنکشن میں تیری ضرورت نہ پڑے، بلکہ ایک مسلمان کے بیٹے کی اگر ضرورت پڑے تو ناسا میں سائنٹسٹ کے طور پر ضرورت پڑے، اسے جہاز اڑانے میں ضرورت پڑے کہ دنیا کے اعتبار سے، لیکن جب یہی بچہ سب سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کرے گا، سب سے پہلے اسلام کی تعلیم حاصل کرے گا اور اسے سکھایا جائے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ فزیکل باڈی سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب ہمارا بچہ یہ عقیدہ رکھے گا اور دوسری طرف جب رسول اللہ کی تعلیم لے گا کہ میرے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ جو خود کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، ایک اچھی بات کرنا یہ صدقہ کہلاتا ہے، کوئی فقیر کو ننگا اگر ہے کپڑا پہنانا یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ تعلیم لے گا تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ اب یہ بچہ دین کی تعلیم لیا، اب کہیں بھی جا رہا ہے، اگر دین کی تعلیم آپ نے دے دیا تو چاہے وہ کرسچن کے اسکول میں جائے گا، چاہے وہ کسی جوزف کے اسکول میں جائے گا، چاہے وہ کہیں بھی جائے گا۔ آج کی طرح دیکھیے آج ہمارا نوجوان بھی ایمان بیچ رہا ہے، ہماری بیٹیاں بھی کیا ہے وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج اپنے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم نہیں دیا ہے، اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہیں دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہر آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بیٹی غیر مسلم سے شادی کر لیا، کوئی لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لیا۔ اب اس تناؤ کی بنا پر ہندوستان کا ماحول خراب ہوتا ہے، ہندوستان کی فضا خراب ہوتی ہے۔ آپ نے تو سیکولر مزاج رکھا کہ سب صحیح ہے، عشق ہے، آزاد عشق ہے، ارے عشق ایسا کرو رسول اللہ سے عشق کرو، محبت میرے آقا سے عشق کرو کہ اگر آقا کی محبت کے سامنے کسی دنیا دار کی محبت آ جائے تو چاہے کچھ بھی چلا جائے آقا کی محبت پہ کمپرومائز نہ کرے، آقا کی محبت پہ کیا ہے سودا نہ کرے، کیونکہ جب میرے نبی کی محبت دل میں بس جاتی ہے تو یہ کفر و الحاد کی دیوار
ایسے ٹوٹ جاتی ہے کہ انسان اگر بھوکا رہے لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کرے گا، اپنی زمین کا سودا نہیں کرے گا، تو ضروری ہے سب سے پہلے دین کی تعلیم دی جائے، اس کے بعد دنیا کی تعلیم دی جائے۔ آج دیکھیے آپ ہمارا ماحول کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا اب آپ سمجھے کہ علم دین حاصل کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ یہی بات ہے نا بھائی، علم دین حاصل کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ نہیں، آپ کا بھی کہنا صحیح ہے، لیکن آئیے آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے قدم کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، پر بچھاتے ہیں۔ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ ہانگ کانگ جاتے ہو، یوکے جاتے ہو، آپ آکسفورڈ جاتے ہو، آپ پوچھئے آکسفورڈ کے پرنسپل سے کہ what is value of your students، کیا ویلیو ہے؟ وہ کہے گا بچہ نکلے گا میرا، اب وہ کوئی کام ایسا ایجاد کرے گا، کوئی مشین بنا دے گا۔ لیکن آج امام صاحب سے آپ پوچھئے امام صاحب اگر آپ یہاں کوئی میرا بچہ پڑھنے آتا ہے، قرآن شریف سینے میں لگا کر کے آتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ گا ہم کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں تو میرے آقا کہتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے بارے میں میرے آقا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ اس طالب علم کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں کو سکسیس کے لیے، بخشش کے لیے، کامیابی کے لیے۔ اب ذرا دیکھیں پھر آگے میرے آقا مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سوراخ میں رہنے والی چوٹیاں بھی اس طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوراخ میں رہنے والی چوٹیاں، اب میرے آقا نے پروٹیکشن دے دیا۔ آپ یہاں سے جاؤ، ایک پھیلا بیگ سامان کیا کتاب لے کر کے جاؤ، حدیث کیمسٹری اتنی موٹی موٹی کتاب لے کے جاؤ، دینی اعتبار سے آپ کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا غصے سے دیکھ رہے ہوں گے، غصے سے دیکھ رہے ہیں یار میرے بیٹے کے پیچھے لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے کوئی ویلیو نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اب بتاؤں ہاں کنڈیشن ہے، اگر دینی اعتبار سے کوئی ویلیو لینا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیے بچہ پھٹا پرانا ہے، آنکھ میں کیچڑ ہے، ناک میں گندگی ہے، قرآن سینے میں لیا ہوا ہے۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی ویلیوز، اس کے مرتبے کو، اس کی کوالٹیز اور اس کے مقام کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بندہ کوئی طالب علم اگر اللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اب آپ بھی سوچیں کہ ہم اسٹوڈنٹ بنیں گے، ہم بھی اسٹوڈنٹ، ہم نہیں جانتے ہیں، ہم گھر سے نکلے امام صاحب کے حجرے میں، آج نماز سیکھنے کے لیے جائیں گے، آج نماز سیکھنے کے لیے جائیں گے، اب یہاں سے نکلا آپ اسٹوڈنٹ بن گئے، ایک قدم گھر سے نکالا اور آپ کی موت ہو گئی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی طالب علم حاصل کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے، اگر اسی بیچ میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے آپ، لیکن رونا حالات کا یہ ہے کہ آج نہ ہم نے دینی اعتبار سے کوئی کیا ہے اچھا کام کیا ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے۔ ہم یہاں پر کہیں کہ کتنے لوگوں کو وضو کے فرائض آتے ہیں، کوئی ایسا 50% ہوگے کہ وضو کے فرائض بتائیں گے، غسل کے 50% بتائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا، یہ حال کیسا ہے ہمارا؟ ہم نے صرف ایک روایتی محفل کو بنا لیا کہ بھائی کسی کا 40واں ہے، چلو جائیں گے، ہمارا رشتہ دار ہے، چلو چلیں گے، کھانا کھائیں گے، بھر پیٹ کھا کر کے ہم چلے جائیں گے، ہم جائیں گے شاباشی دے کر کے چلے جائیں، بھائی اچھا کولر لگا تھا، اچھا کیمرہ لگا تھا، اچھی یہ تھی، اچھی شیرنی تھی، اچھے لوگ آئے تھے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ احسان مانے اس محفل سجانے والوں کے، جس دن سے احسان مان لیں گے کہ ارے بھائی آج اس نے محفل سجائی ہے، چاہے اپنے باپ کے نام سے سارے ثواب یا ماں کے نام سے سارے ثواب، شکریہ ادا کیجئے کہ بھائی تو نے محفل سجائی ہے اور تو نے موقع دیا ہے کہ محفل میں بیٹھ کر کے اسلام کی تعلیم لینے کے لیے، نبی کی دین کی تعلیم لینے کے لیے، اللہ کے رسول کے ذکر سننے کے لیے، اللہ کی حمد سننے کے لیے، نبی کی نام سننے کے لیے۔ اللہ اکبر، جب یہ خواہش کر کے آپ گھر جائیں گے اور توڑ کر کے آئیں گے، چاہے آپ کو دعوت کھانے کی ملے یا نہ ملے، صرف اتنا محسوس ہونا چاہیے
آج میلاد مصطفیٰ ہے، آج علماء کرام کی بیان ہوگی، آج کیا نعت پڑھنے والے نعت پڑھیں گے، نعت سے دل مسرور ہوگا اور تقریر سے دل قلب و جگر کو ہم منور کریں گے، تاکہ ہمارے اندر فرصت کہاں ہے صاحب، فرصت کہاں ہے؟ آج تو سب کمانے میں بزی ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے وقت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر کیا ہے زوال دو وجہ سے آئے گی، ایک زوال اس وجہ سے آئے گی وہ علم دین حاصل کرنا چھوڑ دے گا اور مال کو جمع کرنا شروع کر دے گا۔ یہی وجہ ہے آج انسان کے اندر اتنا ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، علم سے دوری ہے، مال جمع کرنے میں ہے، مال جمع کرنے میں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دولت جمع کرنے میں نماز قضا کرتا ہے، کوئی فکر بزنس میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جنت جہنم کے کیا ہے دروازے پر ٹاپ پر لکھا جائے گا، اور اس کا حشر کیا ہے فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر نمرود کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم تو جنت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں صاحب کہ ہمارا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں ہمارا حشر حضرت کیا ہے علی کے ساتھ ہو، حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ ہو، لیکن کردار ہمارا نمرود کی طرح ہے، کردار ہمارا حامان کی طرح ہے، کردار ہمارا شیطان کی طرح ہے، کردار ہمارا کیا ہے فرعون کی طرح ہے۔ اللہ اکبر صاحب، نعرہ لگانے سے بہتر ہے اب وقت آ چکا ہے گراؤنڈ پر اتر کر کے کام کرنے کا، اب وقت آ چکا ہے فیلڈ میں اتر کر کے کام کرنے کا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ارے گراؤنڈ میں تو فٹ بال کھیلا جاتا ہے، گراؤنڈ میں تو کرکٹ کھیلا جاتا ہے، باسکٹ بال کھیلا جاتا ہے، والی بال کھیلا جاتا ہے۔ میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں آج ہمارے پاس اسلامک اسکول نہیں ہے، آج ہمارے پاس اسلامک کانوینٹ نہیں ہے، اگر ہے بزنس کر رہا ہے، اس نے کوئی اسلامک کلچر نہیں دیا۔ دیکھیں ہر فنکشن پر اسکرٹ پہنا کر کے اونر ہے مسلمان، اس کا کیا ہے مالک ہے مسلمان، لیکن ہمارے قوم کی بچیوں کو نقاب لگا کر کے آنے کی اجازت دینی چاہیے تھی، ہمارے قوم کے بچوں کو نماز کے وقت میں اسے وقت دینا چاہیے تھا، گھنٹی لگانا چاہیے تھا کہ بھائی ظہر کا وقت ہو گیا بیٹا چلو نماز پڑھ لو، عصر کا وقت ہو گیا بیٹا نماز پڑھ لو۔ لیکن ان دھندا خوروں نے، ان بزنس کرنے والوں نے ہمارے قوم کے بچوں کو اسی کیریکٹر پر ڈھال دیا جس کیریکٹر پر ماڈلائز ہوتا ہے، جس کیریکٹر پر جدت ہوتی ہے، جس کیریکٹر پر کہتا ہے اس کا پہن کر کے یہ ماڈل ہے، لوگ کہتے ہیں اسے کیا ہے یہ فیشن ہے، لیکن آؤ زمانے جاہلیت میں یہ تھا، زمانے جاہلیت میں لوگ ننگا ہو کر کے کعبے کا طواف کرتا تھا، لوگ کیا دوپٹہ نہیں رکھتے تھے، گھاگھرا چولی پہنا کرتے تھے، جس کو آج لوگ فیشن سمجھ رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے کہا this is not fashion, this is not modernization, this is not fashion، یہ فیشن نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ چاودہ ہے، بلکہ فیشن تو وہ ہے جو اپنے کردار کو چھپائے اور اپنے جسم کو چھپا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے۔ اللہ اکبر، آج یہ میسج دے دیجئے، ہم جب تقریر کرتے ہیں بھاگلپور کے گوشے گوشے میں تقریر کرتے ہیں، جب یہ بات میں کہتا ہوں ہمارے کانوینٹ کا مالک کیوں ہے، اونر کیوں ہے، تو چاہے جیسا ہو چاہے تو اسٹیبلش کر سکتا ہے، کیوں نہیں ایسے کرتا ہے؟ تو جو بچی ہوگی حجاب لگا کر کے آئے گی، جو بچی ہوگی پاجامہ پہن کر کے آئے گی، کیونکہ تعلیم ہی تو دینا ہے، جو لڑکا ہوگا پھول ہوئے شرٹ پہن کر کے آئے گا، عصر کی نماز کے وقت چھٹی رہے گی 5 منٹ، ظہر کی نماز تو کہتے ہیں جگہ جگہ پر میرے اوپر کلیم ہوا، میں نے کہا یار کلیم کرو تم جتنا چاہے کلیم کرو، لیکن بولتے بولتے اگر میری دم بھی چلا جائے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر ایسا قانون لگاؤ، ایسا کانوینٹ قائم کرو کہ ایک طرف الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھایا جاتا ہو، ایک طرف فقہ بھی پڑھایا جاتا ہو، ایک طرف نماز کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہو، ایک طرف بچوں کی تربیت دینے کرتا ہو، بیٹا جب یہاں سے جاؤ گے تو ماں باپ کا چہرہ چوم لینا، بیٹا باپ کا قدم چوم لینا، ایک طرف الحمدللہ رب العالمین، دوسری طرف سائن کتاب کا پڑھایا جاتا ہو، ایک طرف اعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس، تو دوسری طرف آپ کا سویلائزیشن کی ہسٹری پڑھایا جاتا ہو، ایک طرف کیا ہے یاسین و قرآن حکیم پڑھایا جاتا ہو، تو دوسری طرف کیا ہے دوسری طرف ایس او پڑھایا جاتا ہو۔ اللہ اکبر، جب ایک طرف دین ہے دوسری طرف دنیا ہے، یعنی ایک طرف قرآن ہے دوسری طرف بھارت کا سنویدھان ہے۔ اللہ اکبر، جب ایسا بچہ نکلتا ہے دین کی تعلیم لے کر کے ایسے کر کے نکلتا ہے، اب ادھر بن گیا دین کی تعلیم لے لیا، اللہ کے رسول کی تعلیم لے لیا، اب یہ ڈاکٹر بن رہا ہے، جب سے ڈاکٹر بنے گا اب
लेबोरेटरी में जब किसी प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर के जाएगा, अब चीज हार्ट नहीं करेगा, बल्कि ये सोचेगा यार ये तो नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस है। अगर मैं इसके गार्जियन को कह दूं कि इसका क्या है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, यहाँ तो मैं किसी तरह चल जाऊंगा, लेकिन अल्लाह के रसूल को कैसे दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर, जब दीन की तालीम लेकर उस गवर्नमेंट में कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो इंजीनियर बनते वक्त जब किसी पुल का निर्माण करेगा, तो पुल के निर्माण करने में हर क्या है हर मिक्सचर को फैसिलिटी के एतबार से देगा। वो ये सोचेगा यार आज अगर मैं कोई गुत्ता और धोखेबाजी करता हूँ, लोग कहेंगे कि किस इंजीनियर ने बनाया है, लोग कहेंगे कि पुल गिर गया किस इंजीनियर ने बनाया। अगर मोहम्मद सलाह का नाम आएगा, अल्लाह पास तो किसी बड़े ओहदेदार को क्या है घूस लेकर के अपना काम चला लूंगा, लेकिन अल्लाह के रसूल को कैसे दिखाऊंगा। यही बच्चा जब दिन की तालीम लेकर के वकील बनता है और टेबल पर बैठ करके जब कोई आता है देखता है जालिम है कि मजलूम है, अगर मुजरिम रहता है तो ये सोचता है कि यार आज अगर इस मुजरिम को मैंने छुटकारा दिलवा दिया चंद रुपए के चक्कर में, आज तो इसे छुड़ा दूंगा। लेकिन कल अल्लाह की बारगाह में जब ये मजलूम आएगा और परवरदिगार का आलम तब यही वकील है जिसने वकालत किया था और मेरे पर इसने जुल्म किया था, लेकिन इसने इसे मजलूम करार दिया और मुझे जालिम करार दिया। उस वक्त अल्लाह अभी तो क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ऐसा बच्चा माशरे में उतरता है, जब ऐसा बच्चा वकील माशरे में उतरता है, जब ऐसा इंजीनियर माशरे में उतरता है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि माशरे के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि सोसाइटी के लिए सोचता है, बल्कि वो ये सोचता है कि अगर मैं वकील बना हूँ तो हमारे मोहल्ले में 50 वकील होना चाहिए, बल्कि वो ये सोचता है अगर मैं डॉक्टर बना हूँ हमारे मोहल्ले में 50 डॉक्टर होना चाहिए, अगर वो ये सोचता है अगर मैं इंजीनियर बना हूँ तो हमारे मोहल्ले में 50 इंजीनियर होना चाहिए। अल्लाह अकबर, जब ऐसा किरदार हो जाएगा, ऐसा कैरेक्टर हो जाएगा, तो कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, बल्कि एक चैन बन जाएगी, एक इंजन बन जाएगा और इसी इंजन के सहारे हर इंसान का पार होता हुआ लगातार नजर आएगा। यही तरीका है इस्लाम का और यही मैसेज है इस्लाम का कि जब बच्चा कलम की ताकत लेकर के आएगा और कुरान की ताकत लेकर के आएगा, मुआशरे में आया, इमाम साहब को कहेगा इमाम साहब अब हमारे पास कलम की ताकत है क्योंकि हम वकील हैं, हमारे पास कलम की ताकत है क्योंकि अब हम जज हैं, हमारे पास कलम की ताकत है क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हमारे पास कलम की ताकत है क्योंकि हम इंजीनियर हैं और साथ ही साथ में अल्लाह के रसूल की तालीम है। इसलिए इमाम साहब अब मुसल्ले पर खड़े होकर के मुसल्ला बचाना आपकी जिम्मेदारी है और उस कलम की ताकत से मस्जिद की मीनार बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज अ फैक्ट। जिस दिन ये माहौल बदलेगा, जिस दिन ये रेवोल्यूशन आएगा, जिस दिन ये इनकलाब बढ़ता होगा, इसलिए साहिब 60-70 साल की जिंदगी यहाँ जीने के लिए हम आए हैं। 70-80 साल की जिंदगी से हम लोग पार नहीं हो सकते। ये हमारे चाचा लोग अगर 80 साल चले गए तो इनकी किस्मत है, लेकिन हम लोग 80 साल 70 साल नहीं रह सकते हैं। इसलिए नौजवानों कहीं भी रहे आप, ऐसा नहीं कि एक आलिम ही सिर्फ दीन की खिदमत कर सकता, नहीं, आप क्या है डॉक्टर के चेंबर पर बैठ करके भी दीन की खिदमत कर सकते हैं। आप क्या है टीचर के ऑफिस में बैठ करके दीन की खिदमत कर सकते हैं। आप जज की कुर्सी पर बैठ करके क्या है दीन की खिदमत कर सकते हैं। कैसे? आप पूछिए कैसे? मैं बताता हूँ। जब कोई पेशेंट आपके पास आ जाए, आप देखिए ना साहब 800 रुपया अल्ट्रासाउंड में लेता है, 799 रुपया होगा, धक्का मार मार के भगा देगा। जब आपके चेंबर पर कोई ऐसा बच्चा या ऐसा पेशेंट आ जाए, अगर कोई दुखियारा हो, कोई मुसीबत ज़दा हो, उससे कहना कि तेरा पैसा नहीं होगा, तेरे फ्री में इलाज होगा। अच्छा आपसे पूछे बेटा तू डॉक्टर है यार, अरे भाई तो लूट मची है, डॉक्टर है डाकू है लोग बना है, लेकिन ए बेटा तूने कहाँ से पढ़ा है, ये किसकी तालीम है? तो कह देना मुझे तो तौफीक नहीं हुई कि ऑक्सफोर्ड में जाकर के पढ़ूं, मुझे तो तौफीक नहीं हुई कि मैं कैम्ब्रिज में जाकर के पढ़ूं, लेकिन मेरे माँ बाप ने पैदा होने के बाद, होश संभालने के बाद मेरे इमाम साहब का कदम में लेकर के मुझे निछावर कर दिया और इमाम साहब ने मुझे बताया बेटा इस्लाम का कानून है धोखा मत देना, इस्लाम का कानून है चुगली मत करना, इस्लाम का कानून है हसद मत करना, और कोई तंगदस्त आ जाए तो उसकी मदद करना, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है अल्लाह अकबर। अगर ये गैर मुस्लिम कोई रहेगा, जब आप कहेंगे ये किसी और की मिसाल नहीं बल्कि ये मेरे नबी की तालीम है, तो जानते हैं मेरा ईमान कहता है, मेरी कैफियत कहती है, मेरा माइंड सेट कहता है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहता है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कहता है वो इंसान गैर
مسلم کہے گا بیٹا الٹرا ساؤنڈ بعد میں کرواؤں گا، SGPT کی جانچ بعد میں کرواؤں گا، تھائرائیڈ کی جانچ بعد میں کرواؤں گا، پہلے میں جس دھرم کا کلمہ پڑھتا ہے اس دھرم کا کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان کر لو، کیونکہ جب ایک نبی کا عاشق اتنا اچھا ہے تو خود تیرا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ This is the character of our real Muslim. یہ ہے کیریکٹر آف ایک ایکچوئل مسلمان کا ہونا چاہیے، یہ کیریکٹر ہونا چاہیے صاحب، یہ کیریکٹر ہونا چاہیے۔ دو دکاندار ہیں، ایک دکاندار آج کا جو اشارہ ہوتا ہے اس دکان میں گیا کسٹمر یہی سے اشارہ کرتے ہیں، یہی سے بیچارہ دن بھر مکھی بھگاتا ہے، لیکن سنے اللہ اکبر آج دنیا میں ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں، ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں تاجر کہ اگر کوئی بھائی کپڑا نہیں بک رہا ہے اس کے پاس کسٹمر آتا ہے کہتے جاؤ آج اس کے پاس لے لو، اللہ اکبر وہ کسٹمر پوچھتا ہے یار ایسا دکاندار ہے تو کیسا شاپ کیپر ہے تو، ہر شاپ کیپر چاہتا ہے کہ میرے دکان پر کسٹمر کا تانا بانا بنے رہے، لیکن تو کسٹمر کو دوسری جگہ بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں دین کی تعلیم کیسے کر رہا ہے، دین کو تبلیغ کیسے کر رہا ہے، رسول اللہ کی میسج کو کیسے پھیلا رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے ہاں میں نے مانا کہ میرے پاس آیا لیکن میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو، اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے بھی دکان کا کسٹمر آئے، اور یہ بھی پسند کرتا ہوں پڑوسی میں جو بھائی دکاندار اس کے یہاں بھی کسٹمر آئے۔ آپ وہ سامان نہیں لے گا، وہ نہیں کہے گا کوالٹیز دکھاؤ، وہ نہیں کہے گا کتنا تھار ہے، وہ پہلے یہ کہے کہاں جا کر کے MBA تو نے کیا ہے، کہاں جا کر کے بزنس کا تعلق تو نے لیا ہے، کون سی اسکول یونیورسٹی میں کیا ہے بزنس کی پڑھائی کیا ہے، تو کہہ دینا کہ میں نے کسی کمپنی میں جا کر کے MBA کی پڑھائی بزنس کی پڑھائی نہیں کی ہے بلکہ اللہ کے رسول کی تعلیم حاصل کی ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے۔ وہ کہے گا کپڑا بعد میں دینا، پہلے وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، کیونکہ جس کا عاشق اتنا اچھا ہوگا اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر یہ کیریکٹر ہے۔ بات کو اگر پھیلایا جائے تو رات کم پڑ جائے بات زیادہ پڑ جائے، ہر سیکٹر میں ہر کوالٹیز میں you are able to speak message of the mighty Allah۔ آپ ایبل ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم ہر جگہ کہہ سکتے ہیں، ایک چمچور بیچنے والا ایک جھالمری بیچنے والا بھی نبی کی تعلیم پھیلا سکتا ہے، اس طریقے سے ہر جگہ پھیلا سکتا ہے۔ اس لیے ظاہر یہ اسلام کا میسج ہے۔ اگر معاشرہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے معاشرہ اچھا ہو، چاہتا ہے کہ ایک گروپ پتا کر کے تکلیف ختم کر دیتے ہیں۔ کون کون چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو؟ ہر انسان چاہتا ہے معاشرہ اچھا ہو۔ ایک بات بتاتا ہوں، جو کامیاب ہے وہ 10 آدمی کو کامیاب کرتا ہے، جو کامیاب ہے وہ 10 آدمی کو کامیاب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ٹیچر ہے صرف اتنا بتا دے جو 12 پاس کر لیا ہے کہ بیٹا DLED کر لو یا تو گریجویشن کر لو، اس کے بعد سیٹیٹ دے دو، BPSC نکال کر کے ٹیچر۔ آج اتنا بھی نہیں بتاتا بھائی، اتنا بھی قسم سے بول رہا ہوں، آج اتنا بھی ذہن ہمارے معاشرے کا بھٹک رہا ہے۔ ارے کرنے دو ITI کا کرنے دو، پھر تو اسی چندہ کاٹنے والے کی طرح ہوگا۔ آج انجینئر کا کوئی ویلیو نہیں ہے، ہاں انجینئر ڈیٹا سائنٹسٹ انجینئر ہے آپ، AI کا زمانہ اس کا ہے تو ماشاءاللہ پھر اتنا بھی نہیں بتاتا۔ فارم نکلتا ہے اندر فارم بھر لیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، چچا کے بیٹا کو نہیں پتہ چلا۔ اسے کہا اللہ کے لیے اتنا کروں، میں تو اپنے مسجد میں اعلان کر دیتا ہوں، میں تو اعلان کر دیتا ہوں کہ بھائی سیٹیٹ کا ایگزام ہونے والا ہے، سب تیاری ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کے محلے میں کتنے وکیل کی تیاری کر رہے ہیں؟ سین پورے نہیں کوئی ایسا ہے جو LLB کر رہا ہے؟ وہ MBBS والا ہے اس میں؟ بتائیے بھائی MBBS والے ہیں کوئی ایسا ہے نیٹ کی تیاری کر رہا ہے؟ اگر مشکل سے نکل جائے تو کھڑے ہو سکتے ہیں ہمارا لگا۔ یہ بھی کوئی ایسا ہے کہ حافظ بن رہا ہو اس میں؟ یہ بھی ایسا ہے کوئی حدیث شریف کی تعلیم لے رہا ہوں؟ کوئی ایسا ہے کہ جو روزانہ امام صاحب پاس کی تعلیم لے رہا ہوں، نماز روزے کی مکمل جانکاری بھی آپ لوگوں کو نہیں ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کر کے رہا ہوں